چیئرمین سینٹ صادق سنجوانی کا دورہ فیصلاباد ایئرپورٹ پر ڈپٹی کمشنر محمد علی اور سی پی او سہیل چودھری نے استقبال کیا۔ صادق سنجوانی صداقت ٹیکسٹائل پہنچے، سی ای او نے دورہ کرایا۔ شیخ خرم مختار، اویس شعیب مختار اور شیخ مختار احمد بھی موجود۔ فیصلاباد انڈسٹریل اسٹیٹ میں ٹیکسٹائل مل بیسٹ اسپننگ کا افتتاح کیا۔ معروف صنعتکار شیخ وقاص اور شیخ دانش کی بھی شرکت۔ فیصل آباد میں کاروبار پروان چڑھے گا، مکمل سہولیات ملیں گی۔ کاروباری حضرات کے لیے کارپوریشن کی سالانہ لائسنس فیس ختم، فیس وصولی پر ملازمین کو ڈسپلنری ایکشن کی وارننگ جاری۔ نئے بلدیاتی نظام کی نئی شرائط، طلاق دینے والے مرد کی حاضری لازم قرار، پیش نہ ہونے پر طلاق مؤثر نہیں ہوگی۔ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے تحت درجنوں کیسز لٹک گئے۔ پنجاب حکومت نے شادی ہالز میں تقریبات پر پابندی عائد کر دی۔ کیبنٹ کمیٹی برائے انسداد کرونا وائرس کی بھی رضامندی۔ تقریبات میں زیادہ سے زیادہ 300 افراد جمع ہونے کی اجازت۔ سیکریٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر محمد عثمان نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ 8 سے عمل درآمد پر پہلے سے بکنگ کرانے والے پریشان۔ پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشنز کا ایس او پیز کے ساتھ تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھنے کا مطالبہ۔ ایجوکیشن سیکٹر کو بند کرنے سے طلباء کا قیمتی سال ضائع ہوگا۔ حکام سے حتمی فیصلے سے قبل نجی سیکٹر کو مشاورت میں شامل کرنے کی اپیل۔ کھانے کا سامان مہنگا، کھانا پکانے کا سامان بھی مہنگا۔ ایل پی جی کی بڑھتی قیمتیں، لکڑی کے دام بھی چڑھنے لگے۔ چنیوٹ میں فی من بنڈل 600 روپے تک بکنے لگا۔ عوام کی ایندھن کی قیمتوں میں کمی کی اپیل۔ گوشت کا سستا ذریعہ سمجھے جانے والی مرغی بھی جیب پر بھاری ہو گئی۔ فی کلو گوشت 330 روپے تک بکنے لگا۔ زندہ مرغی بھی 220 روپے کلو پر جا پہنچی۔ ہانڈی کا لات میں جوس، ٹماٹر 180 روپے کلو، پیاز اور ادرک لہسن بھی مہنگا۔ سبز مسالہ جات کے ساتھ بیشتر سبزیاں بھی پہنچ سے دور ہو گئیں۔ لالیہ میں منافع خوروں کی شامت، مختلف دکانداروں کو 10,000 روپے کے جرمانے۔ چیف آفیسر میونسپل کمیٹی فیصل چودھری نے بازاروں کا دورہ کیا۔ فیصل آباد سمیت پنجاب کے 9,000 سکولز میں ہیڈز کی اسامیاں خالی۔ انتظامی معاملات متاثر ہونے لگے۔ ذرائع کے مطابق سخت انڈیکیٹرز کے باعث کوئی سربراہ لگنے کو تیار ہی نہیں۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے سربراہان کو اضافی مراحل دینے کا فیصلہ کر لیا۔ ایس ڈی اوز کال نہیں اٹھاتے، فیسکو چیف دفتر آنے نہیں دیتے، مسائل لے کر کدھر جائیں؟ گھنٹہ گھر فیصل آباد کی تاجر برادری فیسکو افسران سے نالاں۔ سپریم انجمن تاجران نے وزیر اعظم سٹیزن پورٹل پر درخواست دے دی۔ پارکس ویران، ہریالی کیسے آئے؟ پھولوں کی آبیاری کون کرے؟ پی ایچ اے فیصل آباد کے پاس سٹاف کم، مسائل بڑھنے لگے۔ مستقل ڈائریکٹر نہ ڈپٹی ڈائریکٹر موجود، 6 اسسٹنٹ ڈائریکٹرز کی بھی کمی۔ اتھارٹی کو 1100 سے زائد ملازمین کی درکار۔ چنیوٹ کی محلہ شاہ برہان والا میں پارک کے اعلان پر عمل درآمد نہ ہوا۔ لیگی ایم پی الیاس چنیوٹی کے دور میں منصوبہ شروع ہوا، 17 لاکھ مختص کیے گئے مگر پیش رفت نہ ہو سکی۔ پارک کی جگہ تقریبات کے لیے استعمال ہونے لگی۔ چنیوٹ کی اکلوتی سبزی منڈی کوڑا سٹینڈ میں تبدیل۔ مارکیٹ کمیٹی صفائی یقینی نہ بنا سکی۔ منڈی کے ساتھ محلہ خانشاہ بخاری جانے والا راستہ بھی زد میں۔ دکاندار کاروبار متاثر ہونے سے پریشان۔ بدبو اور گندگی مکینوں کے لیے وبال جان بن گئی۔ دو اضلاع کے سنگم پر واقع قصبہ امین پورہ کی توجہ کی منتظر۔ میونسپل کمیٹی صفائی یقینی نہ بنا سکی۔ گندگی کے باعث علاقے میں بدبو کا راج، شہریوں کی انتظامیہ سے کوڑا کرکٹ کے ڈھیر صاف کرانے کی اپیل۔ درخواستوں پر سنوائی نہ، کھلی کچہریوں سے داد رسی ہوئی۔ چنیوٹ کا محلہ کرم آباد سیوریج مسائل سے دوچار،
گلیوں میں گندا پانی جمع ہو گیا، پبلک ہیلتھ کی غفلت مکینوں کے لیے درد سر بن گئی، بدبو سے سانس لینا محال، آمد و رفت بھی مشکل ہو گئی۔ سیوریج مسائل سے نجات کے لیے ضلع انتظامیہ جھنگ کا بڑا اقدام، صفائی نظام بہتر بنانے کے لیے 10 ڈی سلٹنگ مشینیں خریدی گئیں۔ مشینری خریدنے کی منظوری ڈی سی نے دی تھی۔ ٹوبہ ٹیکسنگ کی مصطفیٰ آباد روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، جا بجا گھروں سے ٹریفک روانی متاثر، حادثات کا سبب بننے لگے، شہریوں کا شنوائی نہ ہونے کا شکوہ، اعلیٰ حکام کو سڑک کی تعمیر و مرمت کی دہائی۔ چنیوٹ میں آوارہ کتوں کی بھرمار، گلی محلوں میں دندنانے لگے، کتوں کے حملوں کے واقعات میں اضافہ، کتوں کو تلف نہ کیا جا سکا، شہری خوف و ہراس کے شکار، حکام سے نوٹس لینے کی اپیل۔ جنگ میں عطائی انسانی جانوں سے کھیلنے لگے، روک تھام کی مہم ناکام، ہیلتھ افسران مہم میں مصروف، عطائیوں کے خلاف کارروائی نہ ہونے کے برابر رہ گئی، سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر محبوب قریشی کا جلد کارروائیاں شروع کرنے کا اعلان۔ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی مبینہ غفلت، فیصل آباد میں گاڑیوں، موٹر سائیکلوں اور دیگر وہیکلز کی نمبر پلیٹس فراہم نہ کی جا سکیں، زیر التوا نمبر پلیٹس کی تعداد 1.5 لاکھ تک جا پہنچی، 10 کروڑ وصولی کے بعد بھی محکمہ خاموش۔ ساجد حسین راٹھور نے ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر ٹوبہ کا چارج سنبھال لیا، صاف اور شفاف الیکشن کرانے کا عزم، بولے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے انتظامات کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی فیصل آباد میں ورکرز کنونشن کی تیاریاں، لیگل، فائنانس، پنڈال اور ایڈمنسٹریشن کمیٹیاں قائم، رانا علی عباس، شہباز بابر گجر، ملک محمد نواز اور شیخ اعجاز بالترتیب کنوینئر مقرر، موبلائزیشن اور میڈیا کمیٹی کے چیئرمین میاں ضیاء الرحمان ہوں گے۔ ہفتہ شان رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں تقریبات، ضلع انتظامیہ، طلباء، تاجر اور شہری حلقوں کی جانب سے ریلیاں نکالی گئی، ڈویژن بھر میں سرکاری سطح پر حسن کردت اور نعت خوانی کے مقابلے، فرزندان اسلام کا آقائے دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا اظہار۔ جھنگ کے گرلز کالج سیٹلائٹ ٹاؤن میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پرنسپل فرناز صدف سمیت اساتذہ کی بھرپور شرکت، طالبات اور سٹاف کی جانب سے بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کیے گئے۔ ہفتہ شان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 5واں روز، گوجرا میونسپل کمیٹی کی سیرت کانفرنس، ایم پی اے بلال اصغر وڑائچ، اسسٹنٹ کمشنر رائے خرم شہزاد بھٹی کی شرکت، کمالیہ میونسپل کمیٹی ہال میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا، ڈپٹی ڈی ای او ایجوکیشن محمد آصف سیال سمیت دیگر شریک، پیر محل کی رضا فاروق لائبریری میں میلاد منعقد ہوا، اسسٹنٹ کمشنر غلام مرتضیٰ اور علماء کرام کی شرکت، فضا میں درود و سلام کی صدائیں گونجتی رہی۔ اخوت فاؤنڈیشن احساس پروگرام کے تحت قرض حسنہ تقسیم، پیر محل میں 150 خاندانوں کو 65 لاکھ روپے دیے گئے، کمالیہ کے 100 خاندانوں کو 40 لاکھ روپے کے بلا سود قرضے ملے۔ جنگ کی ورکنگ وومن کے لیے اچھی خبر، ڈے کیئر سینٹر اور ہاسٹل بنانے کا فیصلہ، محکمہ خواتین ترقی نے ضلع انتظامیہ سے تجاویز اور جگہ مان لی، پہلے مرحلے میں جنگ میں کام ہوگا، شورکوٹ اور احمد پور سیال میں صرف ڈے کیئر سینٹرز بنائے جائیں گے۔